آپ علیہ السلام پر درود شریف پڑھنے کے فضائل بیان ہو رہے تھے۔ اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج بھی کچھ اس طرح کی روایات معلوم کریں گے جس میں آپ علیہ السلام پر درود شریف کی برکات معلوم ہوں گی۔ اس سلسلے کی ایک حدیث ہے ابو داؤد نسائی کے اندر، صحابی رسول ابو حمید یا ابو سعید ساعدی فرماتے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اذا دخل احدکم فی المسجد، جب تم میں سے کوئی بھی بندہ مسجد میں داخل ہو، فلیسلم علی النبی، اس کو چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام پر سلام پڑھے، یعنی السلام علی رسول اللہ، یوں تو سلام ہوتا ہے، السلام علی رسول اللہ۔ تو اس میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ سلام کے ساتھ صلاۃ بھی پڑھی جائے، کہ حضور علیہ السلام نے خود صلاۃ بھی پڑھی ہے، یعنی کہ اللہم صلی علی محمد، ایک روایت یہ الفاظ آتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، مسجد میں داخل ہو پہلا قدم رکھے تو یہ دعا پڑھے۔ اور کچھ روایتوں میں اس پر مزید الفاظ آئے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ جملے بھی آئے ہیں۔ بھائی مسجد میں جیسے پاؤں رکھتے ہیں یہ ساتھ رکھتے ہیں، تو اگر ہم ساتھ میں یوں پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اتنا پڑھیں گے، اور اللہم سلم علی محمد، اے اللہ محمد علیہ السلام کو اس کے آل پر صلاۃ و سلام بھیجیں، تو انشاءاللہ ان حدیثوں پر عمل ہو جائے گا۔ اور بعد حدیث میں ان پر کچھ مزید الفاظ بھی موجود ہیں، وہ یہ کہ آپ علیہ السلام نے جیسا کہ اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ الفاظ سکھائے، اور مسجد میں داخل ہوں تو جو دعا ہے اس دعا کے پہلے الفاظ ہیں وہی سکھائے، اللہم اغفر لنا ذنوبنا، اللہم اغفر لنا ذنوبنا، یا اللہ ہم سے ہمارے گناہ معاف کیجیے، یہ دعا بھی پڑھ لینی چاہیے۔ تو منا ہم جو مسجد میں داخل ہو کر دعا پڑھتے ہیں تو دعا سے پہلے حضور یہ بات سکھا رہے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور السلام علی رسول اللہ، یا اللہم اغفر لی ذنوبی، یا اللہم اغفر لنا ذنوبنا۔ یہ اس میں مختلف الفاظ اس لیے بتائے گئے ہیں کہ تاکہ بندہ ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے تو انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ وہ سب دعائیں ہم نہیں یاد کر سکتے، کسی کو کون سی دعا یاد ہو سکتی، کسی کو کون سی یاد ہوگی، تو جسی کو جو بھی دعا یاد ہو بس وہ پڑھ لے، انشاءاللہ ثواب مل جائے گا۔ تو اس حدیث میں پیارے پیغمبر نے پہلے یہ فرمایا بھائی جب تم مسجد میں داخل ہوتے ہو فلیسلم علی النبی علیہ السلام، مسجد میں داخل ہوتے ہو تو آپ علیہ السلام سلام پڑھو، السلام علی رسول اللہ پہلے، ثم لیقل، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھا کرو، عموماً اکثر یاد ہوا کرتی ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دیجیے، اللہ میرے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دیجیے، یہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت مانگتے ہیں کس چیز کے اندر؟ تو مظاہر حق میں ہے کہ بھائی ایک تو یہ کہ اللہ ہم اس مقدس مکان مسجد شریف میں داخل ہوئے ہیں، اللہ اس کی برکت سے مجھ پر رحمت کے دروازے کھول دیجیے۔ مسجد داخل ہو گیا ہوں، آپ کا گھر ہے، ان المساجد للہ، مسجد اللہ کی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یا اللہ میں مسجد میں داخل ہو گیا ہوں، یا اللہ مسجد میں نماز پڑھنے آیا ہوں، اللہ نماز کی توفیق دیجیے، نماز کی توفیق دیتے ہوئے رحمت کے دروازے کھول دیجیے، تو یہ بھی کوئی اس کے اندر آ گیا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ یا اللہ میں نماز پڑھتا ہوں، کیا پتا کہ نماز کے جو حقائق ہیں، حقیقت ہیں، ان کو سمجھ پاؤں گا یا نہیں، ان پر کما حق و عمل کر سکوں گا یا نہیں، یا اللہ نماز میں جو حقائق ہیں ان میں کھولنے کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیجیے کہ وہ حقائق مجھے سمجھ میں آ جائیں نماز میں۔ تو اس طرح ہم مسجد میں جاتے ہوئے یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اور ہمارے علماء کرام اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان فرماتے ہیں بھائی اعتکاف جو ہوتا ہے نا،
اس کے 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک اعتکاف واجب ہوتا ہے، ایک بندہ اپنے آپ پر واجب کرتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو 3 دن اعتکاف میں بیٹھوں گا، 10 دن اعتکاف میں بیٹھوں گا، یہ اعتکاف واجب ہو گیا. دوسرا اعتکاف ہوتا ہے اعتکاف سنت، جو رمضان کے آخری عشرے میں بیٹھتے ہیں. تیسرا اعتکاف وہ ہوتا ہے جس کو نفل اعتکاف کہتے ہیں، مستحب اعتکاف کہتے ہیں. اب اس کی کوئی حد بند نہیں ہے. بھائی آپ جب بھی مسجد میں داخل ہو جائیے آپ کہیں کہ نویت الاعتکاف، بھائی میں نے اعتکاف کی نیت کی ہے، تو اس دعا کے ساتھ ساتھ اگر یہ بھی اضافہ کریں جسے پاؤں مسجد میں رکھتے ہیں اور ساتھ میں کہیں اللہ میں جب تک مسجد میں ہوں میں اعتکاف کی نیت ہے. مسجد میں جو بھی کچھ کریں، جو بھی اعمال کریں، ان اعمال کے ساتھ ساتھ ہمیں اعتکاف کا ثواب بھی مل جائے گا. تو ایک مسجد میں داخل ہوتے ہوئے کتنے اعمال ہم نے کیے اور اللہ پاک نے ثواب کتنے دے دیے. تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ مسجد میں جب تمہیں جانا ہے تو اس وقت تم یہ دعا کرے نبی علیہ السلام پر سلام، یعنی ساتھ میں درود بھی، اور اگر وہ دعا ہے اللہم اغفر لی ذنوبی، اللہ مجھ سے میرے گناہ معاف کر لیجیے، یہ دعائیں پڑھ کے پھر آخر میں پڑھے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور پھر ساتھ میں دعا کہ اللہ جب تک میں مسجد میں میرے اعتکاف کی نیت ہے. تو انشاءاللہ یہ وہ اعمال ہیں جو آپ علیہ السلام نے اور اکابرین نے بتائے ہیں. اور اس کے بعد پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا، وَإِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، اور جب بندہ مسجد سے نکلے تو پھر سے فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِي، پھر سے جب مسجد باہر نکلے گا نا تو اس وقت بھی یہی سلام کرے کہ نبی علیہ السلام پر سلام، السلام علی محمد، السلام علی النبی علیہ السلام، سلام کرے. یا جس دوسرے بات میں آتا ہے مسجد میں داخل یا باہر نکلتے وقت پھر درود پڑھے اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور اس میں وہ الفاظ بھی ہیں دعا والے اللہم اغفر لی ذنوبی. یہ جو الفاظ مسجد داخل ہو رہے تھے دعا سے پہلے پڑھ رہے تھے وہی الفاظ مسجد جب باہر نکلتے ہیں تو بھی وہ الفاظ پڑھیں اور اس کے بعد یہ دعا کریں اللہم افتح لی ابواب فضلک، اللہم افتح لی ابواب فضلک. ہم آسان نماز میں دعا کے الفاظ مختلف ہیں، یہاں پر الفاظ مختلف ہیں. تو بہرحال یہ اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ جس کو جو الفاظ یاد ہوں جو آسانی ہو. تو اس میں تو اس کی معنی ہے اللہم افتح لی ابواب فضلک، اے اللہ میرے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دیجیے. اور فضل کی معنی ہوتی ہے روزی، اللہ میری روزی کے دروازے کھول دیجیے. جیسا کہ سورۃ جمعہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جمعے کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. پھر آپ نے فرمایا فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جب نماز ہو جائے، جمعے کی نماز ہو جائے، تم شہروں میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو. اللہ کا فضل مانا آپ کو جو اللہ نے آپ کے زندگی میں آپ کے نصیب میں جو روزی لکھی ہے اس کی جا کر تلاش کرو. کل حدیث میں پڑھا تھا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 2 چیزیں ہیں، میں نے یہ فرمایا کہ الفاظ ہے آپ نے فرمایا کہ روزی جو ہے انسان کی تلاش میں انسان کے پیچھے یوں بھاگتی ہے جس طرح کے انسان کی تلاش میں اس کی موت. ہم کتنا پریشان ہوتے ہیں روزی کے لیے، روزی ہماری پیچھے ہوتی ہے. اور بات کیا ہے کہ ہم آگے رانگ سائڈ جو ہوتا ہے غلط سائڈ سے چلے جاتے ہیں تو ہمیں روزی بھی نہیں نصیب ہوتی، وقت بھی جان ہوتا ہے. آخر میں کیا کہتے ہیں مولوی صاحب آخر بڑا میں کیا کروں، میں کیسے نماز پڑھوں، روزی سے فراغت نہیں ملتی. تو روزی پیچھے کری ہے، وہ آپ کو تلاش کری ہے، تو نماز تم روزی کا راستہ چھوڑ کر غلط راستہ انتخاب کیا تو نے، تبھی تو روزی نہیں مل رہی. یہی وجہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنے دین سے دور کر دیا. پھر دیکھو نا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، دنیا میں آنے کا مقصد روٹی کھانا نہیں تھا، دنیا میں آنے کا مقصد بچے پیدا کرنا نہیں تھا، یہ مقاصد نہیں تھے، یہ ضروریات تھے. اس وجہ سے مقصد کیا تھا، اللہ پاک فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، مقصد یہ تھا اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی. تو اللہ کی بندگی جو ہمارا مقصد تھا، مقصد پہلے ہوتا ہے ضرورت بعد میں ہوتی ہے. گھر میں جب داخل ہو گھر جب بناتے ہیں پہلے گھر کی جو اصل چیزیں ہوتی ہیں وہ بناتے ہیں، واشنگ آخر میں بناتے ہیں. ضروریات زندگی بعد میں ہوتی ہیں، مقصد جو زندگی ہوتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے. تو دنیا میں آئے ہیں مقصد زندگی اللہ کی عبادت ہے، عبادت کو مقدم رکھیں، روزگار کو بعد میں رکھیں گے. تو روزگار میرے نہ میرے لیکن اللہ کی عبادت پہلے کی جائے گی. جب ہم اپنا پورا وقت جو اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا پہلے وہ مقصد پورا کیا تو دوسرا مقصد جو ہماری ضرورت تھی وہ اللہ خود پورا کر دیں گے. لیکن اس میں ہماری یہ بھول ہوتی ہے یعنی کہ ہمارا طریقہ کچھ اور ہونا چاہیے، ہم نے انتخاب کچھ اور کیا ہے، یہ ہماری بڑی غلطی ہوتی ہے.
تو پیارے پیغمبر نے کیا دعا سکھائی بھائی اللہم افتح لی ابواب فضلک، بھائی جب آپ باہر نکلیں یہ دعا کہ اللہ میرے لیے اپنے فضل یعنی روزی کے دروازے کھول دیجیے. یہ الفاظ آپ یہ دعا مانگیں اور باہر نکلیں. انشاءاللہ آپ نے دکان بند کیا، مسجد میں آئے تھے اور پھر آپ دکان میں چلے گئے، اللہ پاک اس میں اپنے آپ روزگار میں برکت عطا فرما دیں گے. تو لوگوں کو یہ ذہن میں ہوتا ہے یہ میں 5 منٹ میں جو مسجد میں آیا ہوں کیا پتا کہ اس میں بھی 5,000 والا کوئی گاہک آ جاتا، اس کو یہ دماغ میں ہوتا ہے. آگے کیا پتا کہ وہ پورا یعنی کہ نماز کا ٹائم ہے دکان بند کر کے آ رہا ہے، کیا پتا کہ اس وقت اس پہ 1 روپیہ بھی نہ ہوتا. اور کیا پتا کہ اب نماز پڑھ کے پھر جائے تو اس کو یہ خیال تھا کہ میں نماز میں آ رہا ہوں، کیا پتا کہ 5,000 کا گاہک آ جائے، اور کیا پتا کہ یہ بندہ نماز میں آئے اور اس کے بعد جب دکان پہ جائے اللہ 10,000 والا گراہک بھیج دے. اللہ تو مہربان ہے نا جی. پھر یہ تو سوچ کا فرق ہوتا ہے، ہم نے سوچا کچھ ہوتا ہے اور اللہ کے بعد ہوتا کچھ. تو بہرحال پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ان مبارک حدیثوں میں یہ ہمیں دعا بھی سکھائی اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ بھائی ان میں درود بھی پڑھا کرو. یہ درود کے موقع بھی یہاں پر ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد سے نکلتے ہیں نا وہاں پر ایک دعا اور بھی بتائی گئی ہے. یہ تو دعا خاص تھی اللہم افتح لی ابواب فضلک. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دعا بھی سکھائی گئی ہے کہ اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم. اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم. اللہ مجھے شیطان مردوں سے حفاظت میں رکھ لیجئے. مسجد میں آتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، یہاں پر آپ مجھے شیطان سے محفوظ رکھتے ہیں، اللہ باہر جا رہا ہوں باہر بھی مجھے محفوظ رکھیے گا. اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم. یہ دعا پڑھ لیجئے. تو ابو داؤد شریف کے اندر اس کی فضیلت بھی بیان ہوئی ہے. اس میں یہ ہے کہ جب بندہ یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کے بعد شیطان کہتا ہے ارے اس بندے نے صبح یہ دعا پڑھ کے صبح سے لے کر شام تک مجھ سے حفاظت کی دعا مانگ لی ہے. صبح سے لے کر شام تک اس نے مجھ سے حفاظت کی دعا مانگی دعا پڑھ کے. تو یہ دعا ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے نقل بیان فرمائی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ دعا جو ہے اس مزید الفاظ کے ساتھ بھی یہ دعا منقول ہے. بعض روایتوں میں اللہم اغفر لی واحفظنی من الشیطان الرجیم. من اللہ پہلے مجھے بخش دیجئے پھر مجھے شیطان سے حفاظت میں رکھ دیجئے. یہ الفاظ بھی ہیں کچھ روایتوں میں. اور اس کے علاوہ کچھ روایتوں میں یہ الفاظ اس طرح کے اعوذ باللہ العظیم وبوجہ الکریم وسلطان القدیم من الشیطان الرجیم. پھر اللہ کی خوب تعریف کی گئی. آخر میں پھر کہا کہ اللہ مجھے شیطان مردود سے حفاظت میں رکھیے، ان سے پناہ میں رکھیے. تو ان تمام روایتوں سے ہم نے یہ معلوم کیا مسجد میں نکلنے کی دعا کے بارے میں بھی اور مسجد کے اندر جب آتے ہیں اس کے دعاؤں کے بارے میں جو پیارے پیغمبر نے بیان فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر درود شریف کا اضافہ بھی تھا. آخر میں یہ کہ بھائی یہاں پر جو حدیثیں تھیں ان کا تقریباً سلسلہ پورا ہو چکا ہے جو فضائل کی حدیثیں تھیں. تو آخر میں